انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت علم اور عقل دی گئی ہے، جسے یہ استعمال کرتے ہوئے کبھی ہواؤں میں اڑتا ہے اور کبھی چاند پر پہنچ جاتا ہے۔ آئے دن مختلف چیزیں ایجاد کرتا ہے، زمین میں چھپی ہوئی معدنیات ڈھونڈ لیتا ہے۔ مسلمان اگر اس طرح کا کوئی کام کرے تو وہ رب کے آگے سجدہ کرتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے۔ یہ سب کچھ میں نے تیری رحمت کی وجہ سے کیا، اور یہی کام اگر کوئی کافر کرتا ہے تو وہ اسے سائنس کا کمال کہتا ہے۔ انسان کی اتنی ترقی کے باوجود بہت کچھ ایسا ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ انسان جو مرضی کر لے، وہاں تک پہنچنا اس انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ کی حفاظت ابابیل سے کروا کر دکھا دی، آج کی جو خوبصورت ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اس میں آپ دیکھیے کہ یہودیوں کی ایک بہت بڑی سازش، جو کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس تک پہنچنے کی اللہ رب العالمین نے کس طرح بے نقاب کی۔ ضرور ویڈیو سنیے اور آگے لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں آپ کا، اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ آئیے چلتے ہیں، میں آپ لوگوں کو پوری ویڈیو کی تحریر سنا دیتا ہوں۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز پڑھ کر سوئے کہ اچانک اٹھ بیٹھے اور نم آنکھوں سے فرمایا، میرے ہوتے ہوئے میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون ستا رہا ہے؟ آپ اس خواب کے بارے میں سوچ رہے تھے جو مسلسل 3 دن سے انہیں آ رہا تھا، اور آج پھر چند لمحوں پہلے انہیں آیا، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 افراد کے طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہ مجھے ستا رہے ہیں۔ اب سلطان کو قرار کہا تھا، اس نے چند ساتھی اور سپاہی لے کر دمشق سے مدینہ جانے کا ارادہ فرمایا۔ اس وقت دمشق سے مدینے کا راستہ 20 سے 25 دن کا تھا، مگر آپ نے بغیر آرام کیے یہ راستہ 12 دن میں طے کیا۔ مدینے پہنچ کر آپ نے مدینے آنے اور جانے کے تمام راستے بند کروا دیے اور تمام خاص و عام کو اپنے ساتھ کانے پر بلایا۔ اب لوگ آ رہے تھے اور جا رہے تھے، آپ ہر چہرہ دیکھتے مگر آپ کو وہ چہرہ یا چہرے نظر نہ آئے۔ اب سلطان کو فکر لاحق ہوئی اور آپ نے مدینے کے حاکم سے فرمایا کہ کیا کوئی ایسا ہے جو اس دعوت میں شریک نہیں ہوا؟ جواب ملا کہ مدینے میں رہنے والوں میں سے تو کوئی نہیں، مگر 2 مغربی زائر ہیں جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ایک مکان میں رہتے ہیں، تمام دن عبادت کرتے ہیں اور شام کو جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، جو عرصہ دراز سے مدینے میں مقیم ہیں۔ سلطان نے ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ دونوں زائر بظاہر بہت عبادت گزار لگتے تھے۔ ان کے گھر میں تاہی کیا ایک چٹائی اور 2-4 ضرورت کی اشیاء۔ یکدم سلطان کو چٹائی کے نیچے کا فرش لرزتا محسوس ہوا۔ آپ نے چٹائی ہٹا کر دیکھا تو وہاں ایک سرنگ تھی۔ آپ نے اپنے سپاہی کو سرنگ میں اترنے کا حکم دیا۔ وہ سرنگ میں داخل ہوئے اور واپس آ کر بتایا کہ یہ سرنگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف جاتی ہے۔ یہ سن کر سلطان کے چہرے پر عجز و غضب کی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ نے دونوں زائرین سے پوچھا کہ سچ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ خیل و حجت کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ یہودی ہیں اور اپنے قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر کے جسم اقدس کو چوری کرنے پر مامور کیے گئے ہیں۔ سلطان یہ سن کر رونے لگے۔ اسی وقت ان دونوں کی گردنیں اڑا دی گئی۔ سلطان روتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ میرا نصیب کہ پوری دنیا میں سے اس خدمت کے لیے اس غلام کو چنا گیا۔ اس ناپاک سازش کے بعد ضروری تھا کہ ایسی تمام سازشوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کیا جائے۔ سلطان نے معمر بلائے اور
قبر اقدس کے چاروں طرف خندق کودنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ پانی نکل آئے۔ سلطان کے حکم سے اس خندق میں پگھلا ہوا سیسا بھر دیا گیا۔ باز کے نزدیک سلطان کو سرنگ میں داخل ہو کر قبر انور پر حاضر ہو کر قدمین شریفین کو چومنے کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔ اے ہمارے رب کائنات، ہم تیرے پوشیدہ ناموں کے وسیلے سے اور تیری اس بزرگی کے واسطے سے جو جلال و عظمت کے پرندوں میں ہیں، تجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے ان بےتاب نفسوں اور کمزور جسموں پر رحم فرما، اس لیے کہ جو تیرے سورج کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتے، وہ تیرے جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کر سکیں گے؟ جو تیرے بادل کی گرج سے کانپ اٹھتے ہیں، وہ تیرے عذاب کی آواز کو کیسے سن سکتے ہیں؟ جیسے تیرے پیار کی عادت ہو، تیری ناراضگی کا سامنا کیسے کرے گا؟ بس اے الہی، ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمارے خطائیں بخش دے اور ہم سب سے راضی ہو جا، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا مہربان ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین، اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ چھوٹی سٹوری یا واقعہ پسند ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔